تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ یہ 3 شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے میر تقی میر کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ میر تقی میر اردو زبان، اردو شاعری، اردو غزل کے حوالے سے ایک معتبر نام ہیں، بلکہ انہیں ہم بادشاہی سخن کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایسا شاعر، چاہے وہ ذوق ہوں، غالب ہوں، ناسخ ہوں، نہیں ملے گا جنہوں نے میر تقی میر کے تئیں خراج تحسین پیش نہ کیا ہو۔ ان کی شاعری کے وجہ سے، یا انہوں نے غزل کو جس بلند مقام تک پہنچایا، اور غزل کے اندر انہوں نے جس طرح سے مضامین کے تنوع اور وسعت کو جگہ دی، یہ انہی کا حصہ تھا۔ میر تقی میر کے بارے میں یہ بات جاننی ہے ہمیں کہ وہ صاحب علم تو تھے ہی، لیکن وہ صاحب تجربہ بھی تھے۔ انہوں نے زندگی کے شب و روز اس طرح گزارے تھے کہ زندگی کے ہر رنگ کو انہوں نے برتا تھا، جلا تھا، ہر رنگ کو انہوں نے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ وہ صوفیوں کے صوفی کہلائے جاتے ہیں، وہ رندوں کے رند کہلائے جاتے ہیں۔ جب شاعروں میں ہوتے ہیں تو شاعر ہوتے ہیں، عابدوں میں عابد ہیں، زاہدوں میں زاہد ہیں، دوستوں میں دوست ہے، اور مستوں میں مست ہیں۔ زندگی کا ہر رنگ، امیری دیکھی، غریبی دیکھی، بادشاہوں کے دربار میں گئے، اور بڑے فضلاء کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سب تنوع جو ہیں، یہ وسعت جو ہے، یہ ان کے کلام کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے۔ میں نے جو غزل اس کے 3 شعر پڑھے، اس میں میر تقی میر جو ہے، یہ تصوف کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ تصوف جو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کی روح ہے۔ اردو شعراء نے خاص طور پر جو دلی کا جو مدرسہ تھا، مدرسے سخن تھا، مدرسے فن تھا، دلی کا جو مدرسہ شاعری تھا، تو اس مدرسے سے وابستہ شعراء کے یہاں آپ کو تصوف کی چاشنی ضرور ملے گی۔ تو یہ چیز یہاں پر بھی آپ کو ملتی ہے۔ میر کہتے ہیں تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ مستعار کہتے ہیں کسی چیز کو ادھار لینا، مستعار، یہ حسن سے مستعار تھا۔ یہاں پر حسن سے مراد حسن ازلی ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حسین ہے، جو کہ ایک اس کا مضمون بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور وہ خوبصورتی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا حسن جو ہے، حسن ازلی جو ہے، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بہت حسن ہے، کائنات حسن سے بری ہیں، ایک ایک چیز حسین ہے، ایک ایک چیز میں حسن کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ حسن کہاں سے آیا؟ چاہے وہ سورج ہو، وہ چاہے چاند ہو، وہ چاہے تارے ہوں، وہ چاہے جھرنے ہوں، وہ چاہے درختوں کا جو ہے پھلنا پھولنا ہو، چاہے وہ پھولوں کا کھلنا ہو، چاہے وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہو، وہ چاہے دریاؤں کا شور ہو، وہ چاہے ہوا کی سنسناہٹ ہو، بادلوں کی گرج ہو، بجلی کی کڑک ہو، یا پھر وہ رنگ روپ ہو، کائنات کے اندر اتنا سارا حسن ہے۔ یہ حسن کہاں سے آیا ہے اس کائنات کے اندر؟ کائنات کی یہ جو اشیاء ہیں، کائنات کے جو یہ مظاہر ہیں، ان میں یہ حسن کہاں سے آیا ہے؟ اس کا جواب میر تقی میر کے اس مصرعے میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ یہاں اس جو ہے ضمیر استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ یہ اس کون ہے، اس کی ہم توجیہ کر سکتے ہیں اپنی طرح سے، لیکن اشارہ کائنات کی طرف ہی ہونا چاہیے کہ کائنات میں یہ جو حسن ہے، حسن کی کارفرمائی ہے، ایک ایک چیز خوبصورت ہے، ایک ایک چیز خوبصورتی کا پیکر ہے، خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ یہ حسن اس میں کہاں سے آیا؟ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ کائنات میں جو نور ہے، کائنات میں جو روشنی ہے، یہ اسی حسن ازلی سے مستعار ہیں، ادھار لیا گیا ہے۔ جو حسن ازلی اس کائنات کی علت ہے، جو حسن ازلی اس کائنات کی وجہ ہے،
جس نے اس کائنات کو رنگ بخشا، روپ بخشا، اس کو تخلیق کیا، اس کو عدم سے وجود میں لایا، اسی حسن سے یہ سارا نور جو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں روشنی ہے، نور ہے، حرکت ہے، زندگی ہے، حیات ہے، یہ اسی نور کی کار فرمائی، حسن کی کار فرمائی ہے۔ تھا مستعار حسن سے، اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ خورشید یعنی سورج جو ہے، یہ اس میں جو روشنی ہے، اس میں جو نور ہے، یہ بھی اسی حسن کا ایک ذرہ ہے۔ جس ذرے نے خورشید کی صورت اختیار کر لی، یا جس ذرے نے خورشید کے اندر یہ نور ڈالا، یہ روشنی ڈالی کہ خورشید پورے عالم کو، پوری دنیا کو جو ہے منور کرتا ہے، فیضیاب کرتا ہے۔ سورج کی کرنیں ایک ایک چیز کو جو ہے روشنی میں لے آتی ہیں، تو اس خورشید کے اندر بھی ایک ذرہ ہے اس حسن ازلی کے نور کا، جو اس میں ودیت ہوا۔ اس کے بعد جو خورشید ہے، جو سورج ہے، اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ تھا مستعار حسن سے، اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ ظہور مطلب یہاں ظاہر ہونا، یعنی ایک ذرہ ظاہر ہوا خورشید کے اندر اس حسن ازلی کے نور کا۔ اس کی وجہ سے خورشید چمک اٹھا، اور پھر خورشید کے ذریعے سے پوری دنیا چمک اٹھی۔ تو یہاں میر تقی میر کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ انسان ہو یا کائنات کو کوئی بھی ذرہ ہو، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی چمکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا ہوا ہے، اپنا نور ودیت کر دیا ہے۔ ہر ایک چیز اللہ کی حرکت، اللہ کے چاہنے سے حرکت کرتی ہے، اور اللہ کے نور سے وہ منور ہے، مستنیر ہے۔ اللہ کی جو اللہ کا نور ہے، اسی سے روشن ہے، اسی سے روشنی بکھیرتی ہے۔ تھا مستعار حسن سے، اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ ہنگامہ غرم کن، جو دل ناصبور تھا۔ ہنگامہ غرم کن، کن مطلب اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس کو کہا کن، تو فیکون، کائنات وجود میں آئی۔ اب ظاہر اللہ نے جب حکم کن فرمایا اور کائنات نے وجود پایا، اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہوا ہوگا، کیونکہ چیزیں وجود میں آ رہی ہوں گی، چیزیں زندگی پا رہی ہوں گی، کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ایک عدم سے وجود میں آ رہی ہوں گی۔ یہ ایک ہنگامہ رہا ہوگا، کن کا ہنگامہ۔ کہتے ہیں یہی ہنگامہ کن کا جو ہے، یہ میرے دل کے اندر بھی تھا۔ دل نا صبور، یعنی وہ دل جس میں صبر نہیں رہا، جس میں ضبط نہیں رہا، یارائے ضبط میرے اندر نہیں ہے، جو ہنگامہ کن کے وقت پوری کائنات میں برپا ہوا، وہ ہنگامہ اب میرے دل کے اندر بھی ہے۔ اس دل کے اندر جس میں ضبط نہیں، جس میں صبر نہیں ہے، ہنگامہ غرم کن، جو دل نا صبور تھا، میرا دل بالکل وہی ہنگامہ جو اس وقت، اسی ہنگامے کی ایک تصویر، اسی ہنگامے کی ایک تمثال، اسی ہنگامے کی ایک مثال، اسی ہنگامے کی ایک صورت میرا دل بنا ہوا ہے، جو ہنگامہ برپا ہوا تھا کن کے وقت۔ پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، لہٰذا جو میں نالے دیتا تھا عشق میں، محبت میں، محبوب کی جدائی میں، میرے جو نالے نکلتے تھے، ان نالوں میں سے ایک ایک نالے سے وہ سما پیدا ہو رہا تھا جیسے لوگ مردہ زمین سے نکل رہے ہیں، قبروں سے نکل رہے ہیں، اور اس شور نشور، دوبارہ پیدا ہونے کا جو شور ہنگامہ ہوگا قیامت کے دن، محشر کے دن، تو وہی ہنگامہ گویا میرے نالوں سے بھی برپا ہو رہا تھا۔ ہنگامہ غرم کن، جو دل نا صبور تھا، میرے نا صبر، یعنی جس میں ضبط نہیں، جس میں صبر نہیں، میرے ایسے دل میں جو ہنگامہ برپا ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے کائنات کی تخلیق کی وقت ہنگامہ برپا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میرا جو دل تھا بے صبر ہو رہا تھا، ضبط نہیں رہا تھا میرے دل پر، میرا دل اپنی حدود سے باہر نکل رہا تھا، تو اسی وجہ سے میرے نالے نکل رہے تھے، اور ان نالوں کی وجہ سے وہ سما پیدا ہو رہا تھا، جو سما اس وقت ہوگا جب محشر کا دن ہوگا، اور لوگ جو ہے قبروں سے نکل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے محشر کے میدان کی طرف۔ پھر کہا پوچھا جو آپ کو تو میں پوچھا خدا کے تئیں۔ اب یہاں کہا اس شعر میں کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر الگ الگ معنی رکھتا ہے، الگ الگ معنی کا حامل ہوتا ہے ہر شعر۔ ضروری نہیں کہ غزل کا کوئی شعر جو ہے وہ اپنے مفہوم میں کسی دوسرے شعر کا بھی محتاج ہو، ان میں معنوی ربط تو ہو سکتا ہے، داخلی طور پر، اندرونی طور پر معنی کی کوئی لہر، معنی کی کوئی تہ ان کو جوڑ سکتی ہے، لیکن غزل کے اشعار کی خصوصیت یہی ہے، یہ ایک سپریٹ یونٹ آف میننگ ہوتا ہے، یہ ایک الگ اکائی ہوتا ہے معنی کا، لہٰذا یہاں
ایک دوسرا مضمون بیان کیا اب کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں. اب جو میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں نے خدا کو پہچانا. میں جب اپنے آپ تک پہنچا، اپنی معرفت مجھے حاصل ہوئی کہ میں کون ہوں، تو میں نے خدا کو پہچانا. بالکل وہی بات جو صوفیہ کے یہاں متداول ہیں، صوفیہ کے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، نسلاً بعد نسل، جیلاً بعد جیل، کہی جا رہی ہے یہ بات کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو یہاں اصل میں رب کی معرفت اپنی معرفت پر منحصر ہے. انسان اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہے، یہ بہت اہم مضمون ہے. کیونکہ انسان اگر اشرف المخلوق ہے تو اس کا مطلب اس کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے. وہ جانور کی سطح پر آئے گا، وہ ان درندوں کی سطح پر آئے گا، دوسروں پر ظلم کرے گا، دوسروں کا حق چھینے گا، پھر دوسروں کے حقوق جو ہے ان کو غصب کرے گا، یا دوسروں کے بارے میں بدخواہ ہوگا، دوسرے انسانوں کے لیے مصیبت کا سبب بنے گا. تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو بھی پہچانا نہیں ہے. ابھی وہ جانور کی سطح پر، درندوں کی سطح پر ہے. ابھی اس نے انسان کا قالب اختیار کرنے کے باوجود انسانیت کو حاصل نہیں کیا، انسانیت کی معرفت نہیں ہوئی، انسانیت کی چاشنی اور لذت سے وہ ناشنا ہے. یہی کہا پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں. جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا میں کون ہوں، میرا وظیفہ حیات کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں، مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے، تو میں نے خدا کو پہچانا. جا کے مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی ذات سے کتنا دور تھا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا. میں خدا کو کیا پہچان لیتا جب میں نے اپنے اندر جھانکا ہی نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی کو سمجھا ہی نہیں تھا، میں نے اپنے وظیفے کو سمجھا ہی نہیں تھا، میں نے اپنی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں تھا، تو میں کیا خدا کو سمجھتا. اسی وجہ سے میں خدا کا نام بھی لیتا رہا، میں خدا کے نام پر ہنگامے بھی برپا کرتا رہا، میں خدا کے خدا کے نام پر انسانیت کو تقسیم بھی کرتا رہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کا ذوق، جو خدا کی معرفت ہے، خدا آشنائی جو ہے، یہ خود میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا تھا. مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب میں نے اسی کو پہچانا نہیں تھا تو خدا کو کہاں سے پہچان لیتا. تو ان شعروں میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے یہ اللہ کے حسن سے چمکتا ہے، اللہ کے حسن سے مستنیر ہے. پھر کہا کہ جو ہنگامہ برپا ہوا تھا کائنات کی تخلیق کی وجہ سے، میرے دل میں بھی وہی ہنگامہ ہے، میرا دل بے صبر ہو رہا ہے، نالے نکل رہے ہیں. ان نالوں نے نکلنے کی وجہ سے وہ سما پیدا ہوا جو محشر کے دن پیدا ہوگا. لوگ نکل رہے ہوں گے قبر سے اور جا رہے ہوں گے دوڑ دوڑ کے محشر کے میدان کی طرف. پھر کہا کہ میں نے جب اپنے آپ معرفتی حاصل نہیں، اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، میں خدا کو کیا پہچانتا. مجھے اب معلوم ہوا میں کیوں دور تھا، بہت دور تھا، اس وجہ سے کہ مجھے اپنے آپ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی. جب مجھے اپنی معرفت حاصل ہوئی، جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں نے خدا کو پہچان لیا.